اور یہ تو سب ہونا چاہیے. یہ آپ مانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں کم سے کم ایز وی اسپیک دوسری سائڈ کی پوزیشن بالکل وہی ہے جو پہلے تھی؟ خان صاحب کا تو آپ نے خود کہا نا ایک ہفتے میں تیسرا بیان ہے مذاکرات کی طرف جو لے جا رہا ہے, لیکن دوسری سائڈ کا آج کی تاریخ میں بالکل وہی موڈ اور مزاج ہے جو تھا, یا نہیں کچھ آپ کے خیال میں وہاں سے بھی نرمی ہوئی ہے؟ دو پریس کانفرنسز میں ڈائریکٹ ٹیک آن تو نہیں کیا ہے, بٹ آئی بلیو کہ اسٹیپس چاہیے, وہ ابھی تک نہیں نظر آئے. آئی ایگری ود یو. اور اسپیشلی جو جوڈیشری کے ساتھ اس وقت معاملہ چل رہا ہے اور جس قسم کا اگریسو پوسچر گورنمنٹ نے لیا ہے, اور گورنمنٹ والے ظاہر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے لیا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک آئی تھنک کہ آگے کرواہٹ بڑھ بھی سکتی ہے, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا, کیونکہ عمومی تاثر اب یہ بن رہا ہے کہ ہر قیمت پر حکومت جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو روکنا چاہتی ہے چیف جسٹس پاکستان بننے سے. یہ تاثر بڑا نامناسب ہے, اور اس کے اوپر قطعی طور کے اوپر پاکستان افورڈ نہیں کر سکے گا اس قسم کی ایک اور ایڈوینچر. آپ کو ان بیانات پہ یقین نہیں ہے وزیر قانون صاحب کے کہ جو بہت پہلے وہ دے چکے ہیں کہ صاحب فائز عیسیٰ صاحب نے تو ہم سے کہا ہے کہ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں, اور ہم نے ان سے کہا کہ سر یہ انڈر کنسیڈریشن بھی نہیں ہے, بالکل یہ غلط ہے یہ افواہ؟ نہیں, یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ مثلا محسن جو اے آر وائی آپ کے رپورٹر ہیں اور ون آف ویری آئی مسٹ سے ون آف دا ویری لیڈنگ رپورٹر اسلام آباد میں, ان سے میں نے بات کی اور ان سے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رجسٹرار صاحب کو یہ پوچھا کہ کیا فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا. ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ڈائریکٹلی ریٹائرمنٹ اپنی کے اوپر کوئی حتمی بات نہیں کی گئی. لا منسٹر صاحب نے ضرور کی ہے, لیکن فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے یہ بحران ہے. فائز عیسیٰ صاحب کل کلیئر کر دیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نیکسٹ چیف جسٹس ول بی سینئر موسٹ جو آئین کے تحت جج ہے وہ ہوگا, تو یہ بحران چل سکتا ہے. لیکن ابھی تک فائز عیسیٰ صاحب کو مزید توسیع مل جائے ایسا ایک ہی صورت ممکن ہے نا, کہ جب آئین میں ترمیم ہو جائے. آئین میں ترمیم ایک ہی صورت ممکن ہے جب 2/3 ہو جائے. آج کی تاریخ میں پیپر پہ تو 2/3 نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ جیسے تیسے بھی مینج کر لے گی 2/3؟ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے, اگر یہ ہو جائے تو پھر تو ظاہر 2/3 ہو جاتی ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی پوزیشن میں ہے. اور اس کے ساتھ ویسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 9-10 چاہیے پی ٹی آئی کے ایم این اے, اور ظاہر آپ کو معلوم ہی ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو جس طرح سے اغوا کیا گیا ہے, جس طرح سے ان کو کوئی تک نہیں نہ بنتی, ادروائز آپ نے ان ایم این اے سے اب کیا نکالنا ہے. ان کو اغوا کیا گیا ہے, ان سے جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور دوسرا ایک اوور آل ماحول جو ہے اس سے ایک تلخی ہے یہ جو جس طریقے سے پاس کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے, اور حکومت کا موقف جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی واضح نہیں آ رہا. اور یوں اسلام آباد میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کی کوشش بھرپور طریقے سے جاری ہے. آپ کا اپنا انالیسس کیا ہے؟ یو سی اٹ ہیپننگ؟ دیکھیں نا, جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں اس کے علاوہ مثلا اور ایم این ایز کو اٹھانے کی کوئی تک مجھے سمجھ نہیں آتی. اور آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو ایم این ایز کو اس طرح سے کرنے کی تک وہ سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے, حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا پرابلم تھی؟ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی, وہ تو میجورٹی تھی اور ان کا جو معاملہ ہے وہ ہو جانا تھا. ویسے ہی مطلب حکومت کو تو گر تھوڑی رہی تھی اس فیصلے سے, لیکن جتنا بڑا ہوا اس کو بنایا گیا, جس طریقے سے حکومت نے پھر سپریم کورٹ کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی. بس اب آپ دیکھیں نا, انفارمیشن منسٹر کی کوئی تیسری پریس کانفرنس ہے جوڈیشری کے خلاف, اور پہلے باقی لوگوں نے بھی کی. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور حکومت ایسا کیوں فائز عیسیٰ صاحب کی محبت میں اور سپریم اور پھر تمام سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اس میں ایک فیلنگ یہی ہے کہ آپ اب نیا چیف جسٹس آنا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ اس طرح کی غیر ضروری. لیکن یہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے, یہ معاملہ آپ کو اتنا سادہ نہیں لگتا کہ چیلنج تو وہ ہو گیا ہے اور یہ اڑ جائے گا, یا نہیں ہے اتنا سمپل بھی نہیں ہے, اتنا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ تو 100% اڑ جانا ہے نا. ہر ایک کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اڑ جائے گا تو سیٹیں مل جائیں گی پھر پی ٹی آئی کو اور سب کو. لیکن مجھے آپ بتائیے, اتنی ایفرٹ کرنے کا اور اتنا سب کچھ کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ اسے گھر بھیج دے اور اس کو ایک نیریٹو مل جائے, پارٹ نون لیگ یہ چاہتی ہے؟ تو ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا, سوائے اس کی ہی کہ گورنمنٹ بہرحال ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہتی ہے جس سے وہ جوڈیشل پیکج منظور کروا سکے.
اور کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا. اور میرے نظر کے اندر تو یہ بڑا غیر ضروری ایفرٹ ہے, کیونکہ یہ اگر آپ کر بھی لیں گے اور اس میں تو اس سے کیوس سے اور بڑھے گا. پاکستان اور کیوس تو نہیں افورڈ کر سکتا, اور جوڈیشری کے اندر بھی آپ کو کوئی حمایت نہیں ملے گی. لیٹ سے اگر آپ چیف جسٹس صاحب کو ایکسٹینشن دے بھی لیں گے تو جوڈیشری کے اندر اتنی انپاپولرٹی ہے ان کی کہ ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو اینی ویز. تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ وہ صحافی دوست نے پوچھا ہے کہ سر وہ ہم نے خود دیکھا جب کہا نا کہ وہ سی سی ٹی وی ہے نکال لیں, ہمارا کوئی بندہ نکلے تو معافی مانگ لیں گے. تو ایک صحافی دوست نے کہا کہ سر ہم نے خود دیکھا ہے, پنڈی کے صحافی تھے, انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے وہ آپ کے لوگ پیٹرول پمپ مار رہے تھے. تو اس پہ بولے کہ نہیں یہ غلط بات ہے, زمان پارک میں ہم نے پیٹرول پمپ ضرور استعمال کیا تھا لیکن کہیں اور نہیں کیا تھا. اس معصومانہ بیان پہ کیا کہیے گا؟ کیا کہیں اس کے اوپر, بس خیر میرا یہ خیال ہے کہ جو لاہور میں شاید وہ بات کر رہے ہوں گے, جو وہاں پہ ہوا چیزیں ہوئی ہیں, جو وہاں پہ ہوا جب وہاں پہ کوئی ہنگامے مظاہرے چیزیں ہو رہی تھی. لیکن میری نظر کے اندر دیکھیں یہ سیدھی بات ہے, عمران خان کے بغیر پاکستان کی پالیٹکس مکمل نہیں ہے, پی ٹی آئی کے بغیر یہ تصویر بنتی نہیں ہے. لہٰذا آپ کو بیسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو پاکستان از کہ پاکستان میں نارمیلٹی واپس آئے, اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک نارمل سچویشن پیدا ہو, اور پاکستان میں ایک نارمل پالیٹکس ہو. اتنی بڑی پولیٹیکل سوشل چینج آ گئی ہے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنا بڑا پولیٹیکل اپہیول. تو اب ظاہر ہے کہ ہم تو ظاہر ہے صلح صفائی والے لوگ ہیں, ہم تو کوشش ہماری یہی ہے اور ہوتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کے طرف جائیں, اور ہم پالیٹیشین ہیں, ہم کو یہ کوئی تو ہے کہ کوئی آخری بس میں ٹورڈز اینڈ اس صورتحال میں ان کیریکٹرز کا اگر آپ شاید ویڈیو میں اگر آخری آڈیو میں جواب دے سکیں کہ ان کیریکٹرز کا فار ایگزامپل حسان نیازی ہیں, اب وہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ سارا معاملہ چل رہا ہے, تو ان کا پھر کیا بنے گا الٹیمیٹلی؟ پھر پارٹی ڈسون کر دے گی کہ جناب غلط کام کیا ہے سزا دیں, یا کیا ہوگا پھر؟ تو سزا بھی تو 15 مہینے 16 مہینے اندر ہو گیا ہے, اور اب مطلب کتنی سزا دینی ہے آپ نے؟ یہ جو اپنا ہے اس میں مطلب کتنی سزا کافی ہے ان لوگوں کے لیے یا بچوں کے لیے جو ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مطلب اس پہ بھی ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتی ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں. بہت سارے لوگ تو دیکھیں نا وہاں پہ, جیسے وہ کہہ رہے, کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تصویریں بنانے گئے ہوئے تھے, کئی لوگ راہ چلتے رک گئے. لیکن میں نے تو اسپیسیفکلی نام لیا نا, یعنی کہ اگر اس طرح کا کسی کا معاملہ ہے تو اس کا پھر کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ پالیٹکس تو اب ان کے لیے مشکل ہوگی, پالیٹکس کرنا تو مشکل ہو گیا, کیونکہ اس طرح کے ایونٹس کو بالکل جس طرح سے آپ نے شروع میں کیا اگنور بھی کوئی نہیں کرے گا. سو پالیٹکس تو ایک جو ہے وہ اب نئی شیپ اپ ہوگی, وہ آگے چلیں گے. لیکن جہاں پہ ہم نے اتنا کچھ جو ہے وہ باقیوں کا اگنور کر دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی تھوڑا نرم دل کا, یا جیسا شیخ رشید صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب آپ معافی کا اعلان کرنا چاہیے. تو لیٹس سی, اور اس کو ہمیں ایک چیزوں کو بہتر کر کے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے.